اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بھی آپ کی غذا کا انتظام کر رہا ہے. آپ دنیا میں پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی ماں کا دودھ تھا. پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر بچے کی غذا کا انتظام کیا. بچے مانگا تو نہیں تھا. جیسے جیسے بچہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا, بچپن سے جوان ہوا, جوانی سے بڑھاپے تک گیا, زندگی کے ہر موڑ پر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہی رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اچھا, جب وہ رب ہے تو رب ہمیں پیدا کر کے بیکار تو نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ رب ہے اور وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں سچائی اور غلط کی تمیز بتائی جائے. ہمیں بتایا جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہمیں بتایا جائے کہ ہدایت کہاں ہے اور ضلالت کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے رب مانا ہے تو ضرور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہدایت کا راستہ بھی ہمیں بتا رہا ہے. اسی لیے آگے ہم اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, یہ جو حمد ہوتی ہے, حمد عربی زبان میں حمد کس کو بولتے ہیں؟ کسی کی تعریف کرنا, کسی کی خوبی بیان کرنا, کسی کے کمال کو بیان کرنا, اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں. لیکن عربی میں اس کے لیے اور لفظ آتا ہے شکر. What is the difference between شکر and حمد؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے, اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی, اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے, آپ کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو زبان سے تو آپ نے شکر ادا کرنا ہے, لیکن اگر آپ اس دولت کا مس یوز کر رہے ہیں, اس دولت کا غلط استعمال کریں, تو پریکٹیکلی آپ شکر عمل سے بھی ہوتا ہے, شکر دل سے بھی ہوتا ہے, شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, لیکن حمد صرف زبان سے ہوتا ہے. اور حمد سب کی نہیں ہوتی. حمد جو ہوتی ہے وہ سامنے والا ہمارے اوپر احسان کرے تب بھی ہم کرتے ہیں, احسان نہ کرے تب بھی ہم کسی کو اگر قابل تعریف سمجھتے ہیں تو اس کی حمد کرتے ہیں. اور حمد میں جلال بھی پایا جاتا ہے, حمد میں تعظیم بھی پائی جاتی ہے. ہم جب کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کسی کا احترام کرتے ہیں اور پھر اس کی تعریف کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ حمد. اس کو فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن, بہت رحم کرنے والا ہے, اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے. اس کی بارش برستی ہے تو ایمان والوں کو بھی ملتی ہے, کافروں کو بھی ملتی ہے. اس کی زمین سے سبزہ نکلتا ہے, اناج پیدا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں کہ صرف پہلے ایمان کھاتے ہیں, اس کو گالی دینے والے بھی اناج کھا رہے ہیں, اس کے ساتھ شرک کرنے والے بھی آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں. اس کی دھرتی پر سارے بندے اس کے مزہ لے رہے ہیں, اس کے آسمان کے نیچے سارے بندے زندگی گزار رہے ہیں. وہ الرحمن ہے, وہ سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے. الرحیم, لیکن اس کی ایک رحمت خاص ہے, اس کی پرماننٹ رحمت سب کو نہیں ملے گی. اس کی پرماننٹ رحمت اس کے مومن بندوں کو ملے گی آخرت میں. اب یہاں پر جب ہم نے اللہ کو رب کرا, رب مانا, اللہ کی رحمت کا اقرار کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال کیا, مالک یوم الدین. اے میرے بندے, تو میری ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے, تو میری رحمت کا اقرار کر رہا ہے, کہیں تو میری رحمت سے اتنا غافل نہ ہو جانا کہ تو میرے عذاب کو بھول جانا. کہیں میری رحمت سے تو دھوکہ کھا کر کے, کہیں میرے غضب سے تو بے خوف نہ ہو جانا, میرے عذاب سے بے خوف نہ ہو جانا. اسی لیے تیسری صفت اللہ کی بیان کی, مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے, وہ حساب کے دن کا مالک ہے. اور یہ بھی نوٹ کیجیے, اللہ تو ہر دن کا مالک ہے, آج کا بھی مالک ہے. تو یہ
خاص طور سے یہ کیوں کہا گیا مالکی یوم الدین، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے دنیا میں وقتی طور پر کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومتیں دی ہیں۔ کوئی کسی ملک کا پرائم منسٹر بن گیا، کوئی کہیں کا چیف منسٹر بن گیا، کوئی کہیں کا منتری بن گیا، کوئی کہیں کا ایم بن گیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی حکومتیں دے کے رکھی ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، میرے بندو آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ سارے بندے خاموش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار، اے میرے بندو آج حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، آج کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، آج پاور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو مالکی یوم الدین ہو قیامت کے۔ اب یہاں بندے نے جو اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد اب سورہ فاتحہ کی وہ آیت آتی ہے جو اس انگوٹھی کا نمونہ ہے، جو سورہ فاتحہ کی مڈل کی آیت ہے، بیچ کی آیت ہے، جو سورہ فاتحہ کی سب سے اہم آیت ہے، اور جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کسی کو توحید کہا جاتا ہے، کسی کو توحید کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں مکمل توحید بیان کی گئی ہے۔ بندے نے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، اس کی ربوبیت کا اعلان کر دیا، اس کی رحمت کا اعلان کر دیا، اس کی عذاب کا اور قیامت کے دن کا اعلان کر دیا، تو پھر بندہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ میں مشرک نہیں ہوں، میں توحید والا ہوں، میں موحد ہوں، اے اللہ میں تیری ہی عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ بھی نوٹ کر لیجیے، جب ایاک نعبد کہا گیا تو عبادت میں مدد مانگنا تو آلریڈی شامل ہے، تو ایاک نستعین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں نقطہ یہ کہ اے اللہ اگر ہم تیری عبادت کرتے تو اس میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ یہ ہماری طاقت نہیں، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اگر ہمیں تو تراویح کی توفیق دے رہا ہے، اگر ہمیں تو 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر کے روزہ رکھنے کی توفیق دے رہا ہے، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ہٹے کٹے لیکن روزہ نہیں رکھتے، صحت مند ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتے، ان کو توفیق نہیں ملی، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے رہا ہے، اگر آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ مسجد میں آ کے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے پریوار کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ حج و عمرہ کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ اس میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھیے، اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ آپ کی کر رہا ہے۔ اس لیے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہمیں دعا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے، رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔